باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ فساد سے مراد ہے قحط۔ کیا مراد ہے؟ بارش کی قحط، بارش کا قحط ہو گیا اور جو زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں ان کی قلت ہوگی، یہ خشکی کا فساد ہے۔ کہ بارش کم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے نباتات بھی کم ہوئی، والبحر، اور سمندر کا پانی بھی کم ہوا۔ سمندر کا فساد کیا ہے کہ جناب وہ شہر جن میں نہریں ہیں، دریا ہیں، بقلت مائی ہے، ان کا پانی کم ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب بارش نہیں ہو رہی، اوپر سے پانی نہیں آ رہا، تو ہر بندہ دریا کا پانی دے گا۔ اب دریا کا پانی استعمال ہوگا تو وہ پانی کم ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے دریا کے اندر جاری پانی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کب تک آ رہا ہے، جتنا مرضی استعمال ہوتا رہے، وہ تو کم نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ لوگ یہاں سے استعمال کریں گے تو کم ہو جائے گا، تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی کم کیا ختم ہونا بھی ممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک نشانی ہے جوج مجوج کا نکلنا، یا جوج اور ماجوج، تو وہ کریں گے کیا؟ سارے دریاؤں کا، سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، خشک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے استعمال سے کم نہیں ہوئے تو اللہ کے کم کرنے کی وجہ سے وہ دریاؤں کے پانی کم ہو گئے تھے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور سمندر کے اندر جو فساد آیا، بارش کا قحط ہو گیا، نباتات کی قلت ہو گئی، سمندروں دریاؤں سے پانی ختم ہو گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کی، من المعاصی، یعنی کہ گناہ، تو یہ انہوں نے گناہ کیے تو اللہ نے یہ فساد بپا کیوں کیا؟ یعنی کہ اللہ نے قحط کیوں اتارا بارش کا، بارش کو کیوں روک لیا، نباتات کو کیوں کم کر دیا، دریاؤں کے پانی کو کیوں کھینچ لیا؟ کیوں؟ لیذیقہم بالیاء والنون بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے ان کے کرتوتوں کا، ان کے اعمالوں کا، کہ جو تم نے کام کیے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے۔ عقوبتہ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض عملوں کا ان کو بدلہ دکھائے، بعض عملوں کا، پورے گناہوں کی سزا نہیں ہے، بعض گناہوں کی سزا دے۔ لعلہم یرجعون، اس امید پر، یتوبون یرجعون، کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کریں۔ یرجعون لعل آتا ہے امید کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب لعل کی نسبت کی جائے تو یہاں پر اس سے مراد امید نہیں یقین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اگر فرمائے کہ وہ کیسے ہے، آئی تھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لعلہم یرجعون آپ نے کہہ دیا، اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تھوڑے گناہوں کی سزا دی، کیوں؟ اس یقین پر کہ وہ کیا کریں گے؟ اب کہنے والا کہے کہ جناب پھر توبہ کیوں نہیں؟ اللہ کو جب یقین تھا کہ جناب اس یقین تھا نا کہ اس سزا پر وہ توبہ کریں گے، پر لوگوں نے توبہ کیوں نہیں کی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا یقین کمزور ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ ہم نے کہا ہے جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو معنی اس کا یقین ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ عبارت یہاں پہ یوں ہے کہ اللہ نے کہا ہم ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے رہے ہیں، ان کے بعض گناہوں کی سزا دے رہے ہیں تاکہ وہ اس سزا سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی طرف توبہ کریں۔ اب اللہ کو توبہ کا طریقہ کیا؟ وہ عبرت حاصل کریں، اقرار کریں کہ یا اللہ ہم گناہ کرتے رہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اب وہ توبہ انہوں نے کیوں نہیں کی، وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹے؟ انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ جو یقین تھا وہ اس بارے میں تھا کہ اگر یہ عبرت حاصل کر لیں گے تو اب وہ توبہ طائب ہو جائے، انہوں نے تو عبرت حاصل ہی نہیں کی۔ قل، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لکفار مکہ تھا، آپ کفار مکہ سے فرمائیے، سیرو فی الارض، زمین میں پھرو، چلو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا ان سے پہلے جو شرک کرنے والے تھے۔ ذرا پھرو تو صحیح زمین کے اندر اور جا کے دیکھو تو صحیح کہ جناب ان کو ہلاک کر دیا گیا ان کے شرک کی وجہ سے، اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، اور جہاں جہاں پر وہ رہتے تھے
سب کو اللہ نے زمین کے اندر چھپا دیا، اور ان کے لیے جناب صبح جب ہوئی تو وہ منہ کے بل اونھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ تھا، ایک لمحے سے پہلے وہ پوری بستی پورا شہر آباد تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا پورا شہر اٹھایا تو اس نے جناب زمین کے اوپر الٹا مارا تو سب ختم ہو گیا۔ ابھی بھی نشانات باقی ہیں نا، کھنڈرات باقی ہیں، تو وہاں جا کے دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں وہاں جا کے یہ کہ جناب یہ کہ اللہ نے ان سے پہلے ان لوگوں کا کیا حال کیا جو شرک کرتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اور آپ اپنے آپ کو مضبوط دین کے لیے قائم رکھیے۔ دین قیم سے مراد دین اسلام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اے امتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے آپ کو مضبوط دین پر قائم رکھو۔ یہ ساری یہاں پر وہی بحث ہے جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو کی تھی کہ دین حنیف پر قائم رکھنے کی بات تھی وہاں پہ، یہاں پہ دین قیم پہ بات رکھنے کی بات ہے کہ دین کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ تمہیں دیکھیں تو لوگوں کو دین سمجھ آئے۔ سمجھ آئی نا؟ دین کو اپنے قول میں، اپنے کردار میں، اپنے فعال میں، اپنے گفتار میں، اپنی رفتار میں آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک چیز دین کے مطابق ہو، اپنی زندگی کو پورا مکمل زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ کا معنی یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب ہے؟ کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے حضور اس کا عملی نمونہ تھا کہ قرآن اگر لکھا دیکھنا ہو تو یہ دو گتوں میں یہ دیکھ لو، اور قرآن کو اگر زندہ دیکھنا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھو، شاید کسی کو کڑوی لگے، دین فقہ سے نہیں سمجھ آتا۔ ہم اصل میں آج کل دین کو سمجھتے ہیں فقہ سے۔ کس سے؟ فقہ سے دین سمجھ نہیں آتا، بلکہ دین سے فقہ سمجھ آتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، فقہ میں دین نہیں ہے، دین کے اندر فقہ ہے۔ اگر فقہ میں سارا دین ہوتا تو پھر باقی فقہوں کو غلط کہنا پڑے گا۔ تو فقہ سے آپ نے دین کو نہیں سمجھنا، دین کو سمجھنا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا ہے۔ ہمارا فقدان یہ ہے کہ ہم نے ہمیں تو سیرت کی کسی کتاب کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، سیرت پڑھنا تو کچھ، سیرت کی کسی کتاب کا نام بھی نہیں آتا ہوگا کہ کس کس مصنف نے کس کس دور میں سیرت پہ کیا کیا لکھا ہے اور کمال لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی تو آپ کی زندگی کو ہم اپنائیں گے۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ کا معنی ہے اپنے آپ کو دین قیم کے لیے قائم رکھو، وہ دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کی سیرت پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ فقہ کے مطابق دین کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اگر فقہ کے مطابق دین کو سمجھو گے تو صرف گمراہی ہے اور کچھ نہیں۔ دین سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور پھر اس میں سے فقہ اخذ کی جاتی ہے، اور فقہ پھر اس کے اندر سے، یعنی کہ دین سمجھنا ہے حضور کی سیرت سے، پھر اس دین پر چلنے کے لیے کوئی فقہ بنا لو۔ مثلا آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو ہدف ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، آپ نے کہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب وہاں جانے کے چار راستے ہیں، وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی، یہ چاروں سڑکیں وہاں جا رہی ہیں، جس راستے سے جاؤ گے آپ وہاں پہنچ جاؤ۔ ان کو دین نہیں سمجھنا، دین تک لے جانے کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے، ہم انہی چیزوں کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں جناب میں حنفی ہوں تو میں شافعی کے پاس کیوں جاؤں گا؟ ہم پڑھتے پڑھاتے ہوئے اکثر حضرات آپ اگر غور کریں تو ایسے نعوذ باللہ کلمات کہہ دیتے ہیں، جناب حنفیوں نے شافعیوں کا منہ توڑ دیا، نعوذ باللہ، جناب حنفی آیا تو شافعی بھاگ گئے، امام شافعی کے چھکے چھڑا دیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہم نے دین کو فقہ کے اندر بند کر کے رکھ دیا؟ حالانکہ دین فقہ کے اندر بند، دین وہ چیز ہے جو چار دیواری میں چار جگہوں پہ بند نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بھیجا کس قوم اور کس قبیلے کی طرف؟ بنو ہاشم کی طرف رسول تھے آپ سے، اور بھیجا کن کے لیے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ
الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب رسول اللہ کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرانا، لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا پرچار کرانا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ۔ اب آپ اگر کسی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو آپ اسے نفرت کرو گے، محبت کرو گے؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تمام انسانیت کے لیے تھا، تمام انسانوں کو پہنچانا تھا۔ تو اب آپ جس تک وہ پیغام پہنچنا ہے، تو جو پیغام پہنچانے والا ہے، مبلغ ہے، جو داعی ہے، وہ محبت کرے گا نفرت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی کہ نفرت کی؟ جناب جب وہ 60 عیسائی آ رہے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی ان کے لیے خالی کرائی، کہا ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراؤ اور ان کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی عبادت کر دیں۔ ہم میں سے کس کے اندر مجال ہے کہ جناب ہم تو فقہ لے کے بیٹھ جائیں گے؟ اب تو مسجد کے اندر، ہماری مسجد میں اگر کوئی رفع دین کر لے تو ہم جناب فقہ کے مسئلے کے بنیاد پر کھڑا کر کے اس کو مسجد سے باہر نکلوا کے مسجد کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقیم وجہک علی دین القیم، اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ سب جو وہ رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہو یا کسی اور کے پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ تو حضور کا تو اسلوب ہے، دستور ہے، حضور کا پیغام کس کس تک پہنچایا جائے گا؟ کیا صرف اپنوں تک یا کیا صرف غیروں تک یا دونوں تک؟ تو پھر محبت کی جائے گی نفرت کی جائے گی؟ آپ غیروں سے کیا محبت کرو گے، اپنوں سے نفرت کرتے؟ سوچ میں پڑ گئے، غیروں سے کیا محبت کرو، آپس میں محبت نہیں کر سکتے، کہیں پہ فرقہ بندی، کہیں پہ ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی بات ہے۔ قرآن بھی، دین بھی، خدا بھی، نبی بھی ایک، کیا عجب بات تھی جو ہوتے مسلمان ہی۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی۔ سمجھ آئی کاکا؟ فقیم وجہک علی دین القیم، اپنے آپ کو، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جناب وہ موضوعات ہیں جو کلاس میں 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کر چھپ کے کرنے والے نہیں ہیں، جو ممبروں سے آوازیں اٹھنے والے ہیں۔ آپ نے ممبروں سے آواز اٹھانی ہے تو لوگ جناب غوث پاک کی ڈبی بیڑی کی اٹھانی ہے، یہاں آواز اٹھانی ہے تو ہم نے جناب بابا فرید یہ اٹھانی جی، بابا فرید جناب اتنے سال کچی تند نال کوچ لٹکے رہے، وہ جا رہی ہے نا۔ یہ ہم نے بات اٹھانی ہے جناب فلانے بابے نے یہ کر دیا، چومی سرکار نے یہ کیا، تو کان سرکار نے یہ کیا، تو کالی سرکار نے یہ کیا، تو پیلی سرکار نے وہ کیا۔ اور جناب ولایت کا بھی ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا کہ اولیاء کے قصے بیان کرتے کرتے ایسے ڈھونگی لوگوں کے قصے بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز ہے فقیم وجہ کا۔ مجھے بتاؤ، آپ میں سے اگر کوئی مسجد کے اندر مؤذن ہے، خطیب ہے، امام ہے، تو آپ نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ دین قیم کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو لوگوں سے پوچھو دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب زندہ رہے تھے ملا دیتے، مہینے بعد 11ویں مار جائے تھے جناب، ایک سویا میں تھے، ایک ساتا ہے تھے، ایک چیلم۔ یہ دین ہے؟ یہ دین ہے؟ سوئم دین ہے؟ بہرحال جو بھی بات ہے، اصالہ ثواب ہے، جائز ہے، ناجائز جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ناجائز ہے کہ تیسرا دن خاص کر لینا، دوسرا دن خاص کر لینا، 40 دنوں کے بعد خاص کر لینا۔ یہ جو خاص آپ نے لفظ اٹھایا، یہ ہندوؤں سے نہیں اٹھایا تو کہاں سے اٹھایا؟ میں بتاؤ اسلام یہ دنیا کے اندر یہ تیسرے دن، 7ویں دن اور 40ویں دن یہ جو اہتمام کیا رہتا تھا، ہندوؤں کے علاوہ کون سا مذہب کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، انہی کو دے کے انہوں نے اٹھا لیا۔ وہ جناب کھڑے بت کو پوچھتے ہیں اور جناب تم لیٹے ہوئے کو پوچھتے ہیں، کیا فرق ہے کوئی فرق؟ کیا مزارات اس لیے ہیں کہ وہاں جا کے جناب وہ خرافات کی جائے جو ہم کرتے ہیں؟ مزارات اس لیے جناب ادھر چلے جائیں جناب، وہ بار ملانگے بیٹھے ہیں، 1000 بندہ ایک دربار پہ اگر موجود ہے نا، تو جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں بمشکل 50 ہوتے ہیں۔ کیا مزار اس لیے؟ کیا جو صاحب مزار تھا ان کی یہ تعلیم تھی، ان کی یہ تبلیغ تھی؟ انہوں نے تو کام کیا ہے فقیم وجہک علی الدین القیم کہ اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو۔ اب دین قیم کیا ہے وہ ہماری بلا جانے،
ہم کسی کو بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے سوال کرے گا آپ مجھے دین قیم کی ترویج کر رہے ہیں، خود کتنا قائم ہے دین قیم؟ دین قیم کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو دین کو قائم کیے ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے کتنے ستون ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ کون کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمے کو تو 1 منٹ سائڈ پہ رکھو نا، کلمے میں بحث کرتا ہوں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے 5 ستون ہیں دین کے، 5 پلر۔ کلمے کا بھی میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، تو باقی چاروں میں سے بتاؤ کہ کون ایک پلر کو بھی تھامے ہوئے؟ یہ دین ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ ختموں پر، درودوں پر بنیاد نہیں ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب بنیاد کے اندر 5 چیزوں میں کلمہ ہے، 2 شہادتیں، 2 گواہیاں۔ نمبر 2 کلمے پہ میں بحث کرتا ہوں ابھی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 5 کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جن پر حج فرض ہے کرتے ہیں؟ اگر جو کرتے ہیں کیا وہ صحیح معنوں میں حج کرتے ہیں؟ کیا لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں؟ تو 4 بنیادیں تو ہیں ہی نہیں کسی کے پاس، تو اسلام کہاں پہ کھڑا ہوا؟ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں نا؟ یہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والو مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ بظاہر تو کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان سمجھتے ہو، لیکن جو انداز ہیں، جو حرکتیں ہیں، وہ مسلمان والی نہیں ہیں، کام مسلمانوں والے کرو۔ فقیم وجہک للدین القیم، اللہ اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو، دین کو قائم کرو۔ اب دین کی بنیاد کن چیزوں پر؟ بولو، نام لو دوبارہ پھر تاکہ یاد ہو سب کو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کون سی؟ روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو چھوڑ دو، کوئی نہیں پڑھتا نماز۔ کوئی جو پڑھے گا جناب، اگر کوئی طالب علم نماز پڑھتا ہے تو صرف اس لیے امتحان آ گئے ہیں۔ یہاں لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ جناب رزلٹ آنے والا ہے۔ بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہے۔ بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے والا ہوں، اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ جب وہ کام شروع، جب وہ چیز مل جائے، ختم۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جس پہ جناب اگر سال کے اندر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے، وہ 1 لاکھ بمشکل دے کر لوگوں پہ احسان کرتا ہے میں نے زکوٰۃ دی۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کے لیے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جناب حج پر جانے سے بہتر ہے مال کسی غریب کو دے دو۔ اور جن پر حج فرض نہیں، وہ جناب لوگوں سے قرض لے کے حج کرتے ہیں۔ اور وہ حضرات جن پر حج فرض ہے ان کو جناب حج کے ارکان ہی نہیں آتے، وہ ادھر دائیں بائیں منہ پھرتے ہیں اور جناب جاتے وہاں پر ایمان مضبوط کرنے ہیں اور وہاں پہ غلط عقائد دے کر اپنا ایمان خراب کر کے یہاں لے آتے ہیں۔ روزہ آپ دیکھ لیں خود ہی، 100 لوگ ہیں تو 2 روزے رکھتے ہیں، اور جو 2 میں سے 2 روزہ رکھتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جناب صبح سے شام 17 گھنٹے کا روزہ میں نے 4 فلمیں دیکھ کے گزارا۔ دین تو یہ رہا نا، فقیم وجہک للدین القیم، یہ 4 ستون تو یہ ہو گئے۔ اور رہ گئی کلمے کی بات، کلمے کے اندر 2 گواہیاں۔ پہلی گواہی کس چیز کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہر جگہ پر، وہ ہماری تنہائی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری جلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس پر ہمارے لیل و نہار پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے نا، اگر وہ میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال سے واقف ہے، میں زبان سے اقرار تو کر رہا ہوں لیکن ذہن سے نہیں مان رہا کہ میں دل میں پھر برے خیال لا رہا ہوں۔ اگر میرا زبان سے یہ کہنا ہے کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر میں کیوں 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے گناہ کر رہا ہوں؟ اگر میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے، تو پھر میں کیوں جناب ایسے کام کر رہا ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ اگر میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے اس وقت، تو پھر کیوں اس کے سامنے کھڑا ہو کر جناب میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اس کو ناراض کرنے والا، یا ایسا کام کر رہا ہوں جو اس وقت کیا جاتا ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ آگے والا دیکھ نہیں رہا۔ یعنی کہ زبان سے تو اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنے اعمال سے اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں کلمے کے اندر؟
کیا ہیں اللہ کے؟ اللہ کا رسول کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی شریعت لے کر آتا ہے، خدا کا پیغام۔ مجھے یہ بتائیں کہ جناب ہم میں سے خدا کے رسول کا پیغام کون کون مانتے ہیں؟ جو صرف خدا کے رسول کا پیغام ہے، ہم تو جناب حدیث وہ لیتے ہیں جو ہمارے مطلب کو اچھی لگتی ہے یا جس سے ہمارا مقصود ثابت ہو، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر ملائے حرم بے توفیق۔ یہ جناب اسلام کی آپ کی بنیادیں ہیں، میری بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ جو 5 ستون اسلام کے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی اور اپنی بات کی ہے ساری۔ اور ان 4 بنیادوں میں سب سے اہم جو پہلی بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، اور کلمے کے اندر آپ کو بتا دی یہ عشق گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن دل کے اندر اگر آپ کے لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو یہ بتاؤ میدان کربلا میں نواسہ رسول کو جو قتل کرنے والے تھے وہ کیا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ بولو پھر کہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے تھے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ مسلمان نہیں، کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کیا، عمل سے اقرار نہ کیا۔ محمد الرسول اللہ زبان سے تو مانا اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے عمل سے ایسا کام کیا جس سے رسول کی شریعت کی مخالفت ہو، تو کہتے ہو آج ان کو مسلمان کہتے ہو؟ قاتلین حسین کو مسلمان کہتے ہو آپ؟ پھر یہ بنیاد ہے۔ فقیم وجہ کے لیے دین القیم دین الاسلام، تو اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے قائم رکھو۔ ہے اللہ اکبر۔ دین اسلام قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادوں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ بنیاد بنے گی تبھی تو کہا جائے گا نا اس بنیاد بن گئی ہے، اب اس کو سنبھال کے حفاظت سے رکھنا۔ ہم تو بنیاد ہی نہیں بننے دیتے۔ من قبل اس کے کہ یاتی یوم اللہ مرد اللہ من اللہ، کہ وہ دن آ جائے جس دن اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، قیامت کا دن آ جائے۔ یومئذ یصدعون، یہ وہ دن ہوگا۔ اچھا یصدعون اصل میں یتصدعون تھا، یتفرقون بعد الحساب الی الجنۃ والنار، جس دن لوگوں کو حساب کے بعد متفرق کر دیا جائے، متفرق ہو جائیں گے، کئیوں کو جنت کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی اور کئیوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو دین قیم کے لیے ثابت قدم رکھو قبل اس کے کہ قیامت کا دن برپا ہو جائے۔ اور انسان کے لیے قیامت وہی ہے جب اس کی جسم سے جان اس کی پرواز کر جائے، روح نکل جائے تو وہ قیامت ہے اس کی۔ اب یہ بات اگر میں نے کی تو سارے پریشان ہو جائیں گے کہ جناب کس کو پتا ہے کہ جناب کتنے عرصے تک اس کی قیامت نہیں آ سکتی؟ کسی کو؟ اب ایک سانس میں لے رہا ہوں، سانس اندر نو ہو سکتا ہے سانس باہر ہی نہ آئے، کہ ایک سانس کا بھروسہ نہیں، سانس کا دم نہیں، اتنا سا خود پہ اعتماد نہیں۔ اور پھر جناب ہم نے ابھی تک صرف دین کو قائم کرنا، تو کجا دین کی بنیاد ہی نہیں کھڑی کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں، ان حقائق کو جب کسی کو سناؤ نا تو وہ جناب سننے والے کے منہ پہ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، لو جی بیان کرنے والا بابی ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے دین نام رکھ لیا ان چیزوں کا جو دین میں نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، مستحب نفل تب معتبر ہے جب آپ کے فرض پورے ہیں۔ آپ فرض نہیں پڑھتے، نفل پڑھتے رہتے تو اس کی کوئی نہ اس کا کوئی اجر ہے نہ اس کا کوئی ثواب ہے، اس کی کوئی قبولیت ہی نہیں۔ آپ سب پڑھے لکھے حضرات سب جانتے ہیں، جب تک دیوار کھڑی نہیں کرو گے تو ٹائلیں کیسے لگا لو گے؟ ٹائلیں لے کے ہر بندہ کھڑا ہے جناب، پھول لے کے ہر بندہ کھڑا ہے، پلسٹر کرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، لیکن اینٹوں کی دیوار کھڑی کوئی نہیں کرا۔ فقیم وجہ کے لیے دین القیم، اپنے آپ کو دین قیم کے لیے قائم رکھو۔ آج ہمارا دین کیا ہے جناب؟ ہمیں کوئی 100 روپے زیادہ دے دے تو ہم سارا مسئلہ ہی بدل دیتے۔ 100 روپے دے دے، ہم کہتے ہیں شامی دے کے شامی بتاؤں گا،
میں فتاوی شامی دیکھوں گا اور شام کو بتاؤں گا. شامی دیکھ کے اب پوچھنے والے کی بلا جانے کہ شامی کیا چیز ہے, شامی کیا بتائے گا یہ, اور اس نے حوالہ بھی دے دیا تو اس کو کیا پتہ لگے گا حوالہ ٹھیک دے رہا کہ غلط دے رہا. یہ ہماری بنیاد ہے. انسان ایک مکان بنائے تو جناب سوچ کے بناتا ہے جتنی مرضی ہوائیں طوفان ہے یہ پلر نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے جو اسلام کی خام خیالی بنیادیں کھڑی کی ہوئی ہیں, اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے جو کھڑی کی ہوئی ہیں, ہلکا سا آگے ہلکی سی آگے ہوا کا جھونکا دور سے گزرے تو ہم اپنی بنیاد گرا دیتے ہیں. اور لوگوں کو ہیلے بہانے کرتے ہیں, لو یار اگر کینیڈا کا ویزا چاہیے, اچھا صرف قادیانی ہی لکھنا ہے نا, چلو اوپر سے لکھ دو اندر سے تم مسلمان رہنا. کیا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں جی اسلام میں اتنی سختیاں نہیں ہیں تو اسلام میں اتنی بےغیرتیاں بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. اللہ کے بندو وہ آیت منسوخ ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مجھے میرا دین, یہ آیت منسوخ ہے. یہ تب کیا احکام ہے جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا. جب احکام آ گئے تو جہاد فرض ہو گیا. کہا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, جتھے لبو پھڑ کے مار دو, جہاں کوئی بغاوت کرتا نظر آئے اس کو قتل کر دو. فاقتلوا المشرکین, مشرکوں کو مار دو, حیث وجدتموہم, جہاں پر تم انہیں پاؤ. بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ کعبے کے اندر ایک بندہ کعبے کی دیوار سے لپک کے کھڑا تھا, کہا اسے قتل کر دو. حالانکہ کعبے کے اندر حرم ہے, حرم میں قتال ویسے ہی ممنوع ہے. تو لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین, یہ منسوخ آیات, یہ اس وقت کی بات ہے جب تک احکام نازل نہیں تھے جہاد کے. اور جب احکام نازل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بندہ کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. پڑھی ہے حدیث کے نہیں پڑھی؟ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اور زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جاتا. اور کہا یہ تیسرے نمبر پہ جو آپشن ہے یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. ہم تو دل میں بھی برا نہیں جانتے. اگر وہ کام کوئی یعنی کہ دنیا کے اعتبار سے کم مرتبہ آدمی کرے تو ہم اسے دل میں گھٹیا شمار کرتے ہیں. لیکن اگر وہی آدمی وہ کام کوئی پڑھا لکھا آدمی, پڑھا لکھا تو نہیں کہوں گا, وہ آدمی کرے جو مال صاحب دولت ہے, تو جناب ہم اسے باجی با جناب حاجی صاحب آپ کی کیا بات ہے, تسی کر لیا کرو تو انہوں خیر ہے. ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں نا. ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کن کن پر نہیں کرو گے؟ اس نے کہا اس پر نہیں کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اس پر بھی نہیں کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کرتے 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 آپ ٹھیک ہے کہتے گئے, استثناء دیتے گئے. اس نے کہا جی نماز بھی نہیں پڑھوں گا. آپ نے کہا نماز کے بغیر بھی کوئی دین؟ آپ نے ہر چیز میں اسے استثناء دیا, ہر چیز کا استثناء دیا, لیکن نماز کے بارے میں آپ نے کہا کہ نماز کے بغیر بھی کوئی دین؟ یہ دین ہے. فقیم وجہ کل دین القیم, کلمہ نماز. سمجھ آئی؟ فقیم وجہ کل دین القیم, اپنے آپ کو دین قیم پہ قائم رکھو, دین اسلام پہ قائم رکھو. بھی بنیاد بنے گی تو قائم, بنیاد میں سب سے پہلے کلمہ ہے, کلمہ ہی ٹھیک. ایسے لوگ آ گئے ہیں جو جناب کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اس کے بعد کبھی خلیفے کا ذکر کر دیتے ہیں, کبھی کسی پیر کا ذکر کر دیتے ہیں, کبھی کسی مرشد کا ذکر کر دیتے ہیں. کہ توحید اور رسالت میں تیسری چیز کہاں سے اور کب سے آ گئی؟ اللہ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا, اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور آخری دین ہے. جب دین اسلام آ گیا تو اس کے بعد کوئی اور دین معتبر نہیں. تو دین اسلام میں اللہ نے کہا بل ہوا سماکم المسلمین, اس نے تم سب کا نام کیا رکھ دیا؟ مسلمان رکھ دیا. ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے ویسے شرم محسوس کرتے ہیں. ہم تو کہلواتے ہی نہیں مسلمان, یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. آپ کون ہے جناب؟ میں دیوبندی ہوں. آپ کون ہے؟ میں قادری ہوں. آپ کون ہے؟ میں بریلوی ہوں. آپ کون ہے؟ میں جناب اتاری ہوں. کیا ہے یہ؟ یہ دین ہے. وقت کہا جاتا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا. اب ایک صف میں ایک اتاری ہے, ایک قادری ہے, ایک بریلوی ہے, ایک دیوبندی ہے, ایک غیر مقلد, ایک شیعہ. مسلمان تو کوئی بھی نہیں. یہ ہے کوئی
بہرحال فاقم وجہ کل دین القیم کی جو گفتگو ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے، بس اشارے کے طور پہ آج مختصر سی گفتگو کر دی۔ اگلی آیت سے